والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا ذکر دے پاک الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا میری روح میری جان فدا میری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء تو گڑ گڑاتی رہے صدا تیرا بیت پھر بھی نہ کھل سکا تو ہی جانتا ہے کہ کیا ہے تو اللہ جل جلالہ میری آن تو میری شان تو میرے بال وہموں کو مان تو میری خاموشی میرا اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو اللہ جل جلالہ کبھی اغنیوں کی غنا میں تو کبھی اسلموں کی صفا میں تو کبھی باصفا کی صفا میں تو کبھی باحیا کی حیا میں تو کبھی شہداء کے رنگے ہنا میں تو مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو حنان ہے تو منان ہے وَيَبْقَى رب المنان ہے رہ جائے گا ایک تو ہی تو اللہ جل جلالہ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں طائف میں بدر میں اور احد میں میرے آقا نے جو درس دیا شرموں کو جمع کربل کا وہ پیغام سنانے نکلے ہیں جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اللہ جل جلالہ وَأَمَّنَ وَالُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ کی حمد و ثنا اور حضور صدر کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں اور گسار زمان سید سروران نامی بے قسم قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار اربوجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعہ مبارک کی حسن کھڑیاں عطا فرمائی ہم جو کچھ بھی سماعت کریں اللہ پاک مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے اور آگے سے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے گا خالق کائنات جل جلالہ نے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آخری نبی ہے وکان اللہ بکل شیء علیما
اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ 7 ستمبر کو تحفظ عقیدہ ختم نبوت، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے ملک وطن عزیز میں ختم نبوت کا قانون پاس کیا گیا۔ اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑی محنتیں ہوئی، بڑی کوششیں کی گئی، علماء کی طرف سے بڑی قربانیاں دی گئی۔ سر فہرست جن کی قربانی اس کے اندر پیش تھی، جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور پھر مختلف جگہوں پر اس نعرے کو بلند کیا اور اس مشن کو لے کر چلے۔ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد درانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کاوشیں تھیں، ان کی محنت اور کوشش کا نتیجہ تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے اور از خود انہوں نے اس چیز کی جو ہے وہ جسارت کی، اور پھر اس کے بعد علماء نے مل کر ان کی محنت اور کوشش کے ذریعے سے ہمارے ملک کے اندر ختم نبوت کا قانون جو ہے وہ پاس ہوا۔ اس مناسبت سے آج اس مختصر وقت میں ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک جو ہے وہ ضروری پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بچپن میں غلامانہ طریقے سے بکتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے، حضور کی خدمت میں ہی رہنے لگے۔ ان کے اعزا و اقارب کو پتہ چلا کہ زید بن حارثہ جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہیں، حضور نے ان کو خریدا ہے تو حضور کے پاس رہتے ہیں۔ تو ان کے جو اعزا و اقارب تھے، ان کے والدین تھے، خاص طور پر ان کے چچا تھے، وہ سارے مل کر حضور کے پاس آ گئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بچہ زید بن حارثہ یہ آپ کے پاس ہے، یہ بکتا ہوا آپ کے پاس پہنچا، آپ بڑے صادق اور امین ہیں، شفیق ہیں، رفیق ہیں، اس بچے کی جو والدہ ہے وہ بڑی بے چین ہے، تو آپ اس کو زید بن حارثہ کو ہمارے سپرد کر دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں تمہارے چچا ہیں، تمہارے اعزا و اقارب ہیں، یہ جتنے بھی ہیں کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ اتنی بات کی تو حضرت زید بن حارثہ جو تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت، جتنی شفقت اور جتنا پیار مجھے آپ سے ملا ہے مجھے کسی سے حاصل نہیں ہوا۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی اعزا و اقارب تھے زید بن حارثہ کے، کہ اگر زید بن حارثہ اپنی خوشی سے جانا چاہے تو میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں، اور میں اس کے عوض میں کوئی درہم و دینار کا مطالبہ بھی نہیں کروں، اگر یہ اپنی خوشی سے زید بن حارثہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔
لیکن حضرت زید بن حارثہ جو تھے ان کے یہ الفاظ تھے کہ یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی جہری کی جو زندگی ہے باقی وہ آپ کی خدمت میں ہی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ خیر چلے گئے، اور حضور علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو اپنا متنبع بنا لیا۔ متنبع کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، حقیقی نہیں، منہ بولا، اور منہ بولا بیٹا کبھی بھی حقیقی نہیں ہوتا۔ حقیقی سمجھتے ہیں کسی کا ذاتی لطفہ ہو اور اس کا وہ بیٹا کہلائے تو اس کو حقیقی بیٹا کہا۔ تو زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بن گئے۔ وقت گزرتا گیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا، جو حضور علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ وقت گزرا اور ان کی آپس میں گھریلو معاملات کچھ درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق ہو گیا۔ زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دی۔ اس کے بعد عدت گزرنے پر عدت جب ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما دیا۔ جب نکاح کر لیا تو یہودیوں نے مدینے میں شور مچایا کہ جی دیکھیں حضور علیہ السلام نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، جو کہ ناجائز ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ بہو تو بیٹی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح کا شور بچایا اور یہ ساری جس وقت انہوں نے یہ گفتگو کی، یہ باتیں کی ساری، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، صحیح آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ رہی بات حضرت زید بن حارثہ کی تو وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولا بیٹا کبھی بھی حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو جب وہ حقیقی بیٹا نہیں تو اس کی بیوی بھی اصل میں بہو نہیں، در حقیقت دیکھا جائے تو جب وہ بہو نہیں تھی اس لیے وہ نے نکاح فرمایا۔ اس کا رد فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ جو یہودیوں نے یا مشرکین نے یا منافقین نے یہ باتیں اچھالی یا شور مچایا تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے خصوصاً جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی ہوتی۔ تو لہٰذا جس وقت یہ معاملہ ہوا تو پھر اللہ پاک نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا مین، یہ تو اس کا شان نزول تھا نا اس آیت کا، ہمارا اصل میں آج کا جو موضوع ہے وہ خاتم النبیین، حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ جتنی پیچیدگیاں یا جتنا معاشرے کے پیش نظر اس گفتگو کے اندر، ان الفاظ کے اندر یا اس عقیدے کے اندر پیچیدگیاں پیدا کر دی گئی لوگوں کی گفتگو پر یا خود بندے کے سوچنے پر یا اس کے احساس کرنے پر، اتنا پیچیدہ یہ مسئلہ ہے نہیں کہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ آپ یہاں کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھ لیں کہ اللہ کے آخری نبی کون ہے، وہ بتا دے گا کہ اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا واضح، کامل اور اکمل عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ جس کو قرآن نے بیان کیا اور حدیث پاک صدر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں، کئی موقعوں پر، پھر حضور علیہ السلام کے دور اقدس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلا یہ معاملہ ختم نبوت کے حوالے سے ہوا، جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، اور اس کے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جنگ بھی لڑی۔ یہ معاملہ اتنا کوئی چھپا ڈھکا یا پیچیدگی والا نہیں ہے کہ جس میں کسی بندے کو پتہ
ہی نہ چلے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود یا اس عقیدے کا واضح طور پر سامنے ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ اس سے روگردانی اختیار کرے یا بھولا بنے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ البتہ یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں در حقیقت عقیدوں کی اساس ہے، دین کی اساس ہے، اور ہمارے مذہب اسلام کی بھی اساس ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے۔ توحید کے بعد سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے، بلکہ توحید کے ساتھ ہی ساتھ ہی اور جس نے رب کو رب تسلیم کیا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے تو پھر وہ حضور کو اپنی نبی کی مانے۔ اس لیے آج کے معاشرے کے پیش نظر جتنی پیچیدگیاں اس کے اندر پیدا کر دی گئی ہیں یا لوگوں کے اندر جو احساس کم ہوتا جا رہا ہے اس عقیدے کے حوالے سے، آج یہ وہ وقت ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر یا آج خود ان کو احساس دلوائیں کہ یہ عقیدہ یا اس کو اتنا کمزور یا کم تر نہ سمجھا جائے کہ جو بھی اٹھے وہ بکواس کرنا شروع کر دیں اور بعض اللہ وہ کہے نہیں میں تو یہ ہوں تو میں وہ ہوں۔ اور ہمیں بھی اس چیز کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی۔ اب حضور کا یہ فرما دینا یہ ہمارے لیے لفظ آخر ہے اور ہماری سلامتوں پہ اب اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، اور اس کے بعد کوئی کمی کجی بھی نہیں اگر یہ تو اگر مگر تو یہ ساری باتیں نہیں، ایک ہی بات ہے صرف اللہ کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اگر گفتگو میں کہیں یہ موقع ہوتا ہے یا اکثر دوست احباب نے یا کچھ سب پہلے ایک دوست نے بھی گفتگو کی تھی کہ اس طرح وہ بندہ میرے پاس آیا تو اس نے اس طرح کی گفتگو کی، اب اصل میں در حقیقت وہ آنا اس طرف چاہ رہا تھا۔ اس کا یہ پہلے میں وہ بات پہلے والی عرض کر دوں پھر اس کے بعد میں اس کا حل بھی عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ذرا حوصلے سے سننے والی ہے۔ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ فلاں ہمارا باپ ہے؟ ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہمیں کیسے پتا چلا کہ فلاں ہمارا باپ ہے؟ ماں نے دسیا تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک ماں کے کہنے پر ہم نے اس کے شوہر کو اپنا باپ تسلیم کیا اور وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی، وہاں تو کسی نے دلائل نہیں مانگے جی بتائیں میرا باپ کس دلیل کے پیچھے میرا باپ ہے۔ اور آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا یہ کراؤ ڈی این اے ٹیسٹ پتہ لگ جاتا ہے کیوں؟ اور میں آپ کو اس کی اہمیت اس انداز سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اس مسئلے کو یا اس عقیدے کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں یا اتنا واضح طور پر قرآن حدیث کے دلائل کے پیش نظر واضح ہونے پر حضور کے فرمان پر بھی واضح ہونے کے باوجود بھی اس عقیدے کو اتنا کمزور سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم ایک ماں کے کہنے پر کسی کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جن کے قدموں پر ایک نہیں کروڑوں باپ کروڑوں مائی قربان ہے، ان کے ایک دفعہ کہنے پر ہمیں اس عقیدے سے جو ہے وہ آگے پیچھے کیوں ہونا پڑتا ہے؟ اس چیز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے یا حدیث کے الفاظ کافی نہیں ہے جس میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی کا بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ گفتگو کرے تو ہمارا آگے سے رویہ کیوں نرم ہوتا ہے یا آگے سے اب میں وہ بات کرتا ہوں جو میں پہلے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو اس کی اہمیت واضح کر دی کہ سب سے بڑی دلیل یہی حضور کا فرمان ہمارے لیے یا قرآن کے یہ الفاظ ہمارے لیے اعتراضات تعویلی دلائل منطقی دلائل عقلی دلائل نقلی دلائل یہ ساری بات کی سب سے پہلے اہمیت حضور کے فرمان کی اور اس سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور کوئی دلیل نہیں۔ جس طرح وہ فیضا
قادیانی نے کہا جس وقت وہ بادشاہی نصر میں آ گئے تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلا مناظرہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا کہ جس وقت اس نے زیادہ بک بک کی بکواس کی آگے سے تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس کو للکارا تھا کہ آؤ اور بادشاہی نصر میں مناظرہ ہو اور کوئی کتاب نہیں لائے پیر میر علی شاہ صاحب نے کوئی کتاب نہیں رکھی سامنے انہوں نے کہا مرزا میری بات سن لو ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے میں نے درس قرآن میں بھی اس چیز کو واضح کیا تھا صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور نبی سے جس طرح کا بھی معجزہ طلب کیا جائے وہ دکھاتا ہے یہ اس کے نبی ہونے کی قوی دلیل ہوتی ہے آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ جس وقت اور جس نے بھی جیسا بھی معجزہ طلب کیا انکار نہیں تھا ٹھیک ہے بتاؤ ایمان لاؤ گے وہی لے کے آئیں گے ایمان لیکن معجزہ دکھانے کے بعد مکر گئے اور پھر زمینی معجزوں کے بعد انہوں نے پھر خود اصرار کیا تھا اکٹھے بیٹھ کے یہود و نصارا نے اور کفار نے انہوں نے کہا کوئی ایسی گل رکھو یا کوئی ایسا مام چونکہ وہ جادو بھی جانتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ جادو ہے تو پھر یہ زمین پر تو چلے گا آسمان پر تو چلے گا اب گناہ یہ چاہتی کہ حضور سے ایسا معجزہ کیا جائے کہ وہ آسمان پر ہو اور آسمان پہ جادو نہیں چلتا پھر یہ شق القمر کا معجزہ ہے تو حضور اسلام نے دکھایا بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی جو ہے اس سے معجزہ طلب کیا جاتا ہے یا اس سے اگر معجزہ طلب کیا جائے تو وہ انکار نہیں کرتا وہ اپنا معجزہ دکھاتا ہے اللہ نے اس کو اتنی قوت عطا فرمائی تو تم اگر نبی اپنے آپ کو کہتے ہو تم ہم نہیں سمجھتے نہ ہی کہتے ہیں قیامت تک کے لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور تم اگر یہ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں یہ قلم ہے اور یہ کاغذ ہے اس قلم کو حکم دو کہ کاغذ پہ لکھ دے کہ تم ہاں اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو میں قلم کو حکم دوں گا کہ وہ کاغذ پہ لکھ دے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کافر ہے وہ بھاگ گیا دوڑ گیا وہاں سے دوسری دفعہ تو پھر آیا ہی نہیں بہرحال یہ چیزیں یہ کتابوں سے باتیں نہیں ہیں اس میں کوئی منطقی دلائل کی ضرورت نہیں ہے عقیدہ عقیدہ ہی ہوتا ہے اور عقیدہ اگر آپ اس کا مادہ نکالیں نا عقیدہ کا تو یہ عقل بنتا ہے عین کے اوپر زبر کے ساتھ عقد بنتا ہے اور عین کے نیچے زیر کے ساتھ عقد بنتا ہے تو اس کے دو باتیں عقد بھی اور عقد بھی عقد کہتے ہیں گرا کو اور عقد کہتے ہیں پٹے کو عقیدہ یہ ہوتا ہے ہم عقیدے کو بڑا جو ہے نا وہ نارمل سمجھتے ہیں خیر یہ پڑھ لو نماز ہی پڑھنی ہے خیر یہ کام کر لو یہی کرنا ہے سارے مسلمان ایک ساتھ قادیانی بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز تم پڑھتے تو تم پڑھتے ہو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے مسلمان کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں لوگ یہ کہتے ہیں جتنے مرضی پڑھ لو نماز جتنے مرضی انتقال ہو وہ بھی مسیح تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہمارا افتتاح کریں اور حضور نے فرمایا میں غزوے سے واپس آ کر افتتاح کروں گا حضور غزوے سے واپس آئے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله اس جگہ نہیں جانا وہ مسجد نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں اور مومنین کے درمیان فتنہ پیدا کرتے ہیں وہ مسجد نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو اس جگہ کو مسجد کہہ رہے تھے میرے بھائیو ہر مسجد مسجد بھی نہیں ہوتی ہر بندہ جو ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہر بندے کا عقیدہ ایک جیسا بھی نہیں ہوتا ہم عقیدے کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں لیکن دو باتیں ہیں عقیدے کے عقد ہے اور ایک عقد ہے عقد کہتے ہیں گرا کو اور ایسی گرا جو لگ جائے تو کھولے نہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ اپنا لیا جائے تو پھر قیامت تک کے لیے وہ کبھی بدلے نہ اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے ہم پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں لڑا کر پڑے ہوتے پیچھے لا کے دوسرے نے ڈالی ہوتے پیچھے لا کے تیسرے نے بات کی تو اس کے پیچھے لا کے اسلام ایسا نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ جب میرے اندر داخل ہو تو اس سلم کافہ پورے داخل ہو گئے یہ کیا بات نہیں ایک نے بات کی اس کے پیچھے لا کے دوسرے نے کہا ہاں جی ہاں واقعی تم تو صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح عقیدے نہیں بنتے اور اس طرح مسلمان نہیں ہوتا عقیدے کی پختگی ہمیشہ اس انداز سے ہوتی ہے اور اصل میں آپ کو بتا دوں عقیدہ ختم نبوت یہی در حقیقت اسلام کی اور مسلمان کی اساس ہے اور اللہ نبی تو پہلے بھی آئے تھے توحید تو پہلے بھی موجود ہے
یہودی کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ عیسائی کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں وہ. ہندو بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، ورنہ نہ ماننا غیر بات ہے. تو اصل میں در حقیقت عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے جس سے ایمان کی اور مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. وہی عقیدہ اپنے آپ بناتی ہے. اس لیے میرے بھائیو اصل میں در حقیقت آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ عقیدہ ہوتا جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا عقیدہ کیا ہے. جس سے ہمارے تعلقات ہیں، جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اور ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. نام نے عقیدے کے بارے میں کبھی کسی کے بارے سے سارے مسلمان نہیں، سارے ٹھیک نہیں، سارے اس طرح ہیں. تو پھر سارے کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. پھر دیو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا سی، یہ قرآن ہے، یہ آیات ہیں، یہ ساری باتیں ہیں. اور آج کے وہ قادیانی کو بھی اس طرح کہتے ہیں، اسے پہچان کر کے بہاد ہو قادیانی آپ نہیں کر سکتے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں. انہوں نے باہر لکھ کے بھی لایا ہے یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ لکھ کے لگایا ہوا لا الہ الا اللہ محمد. انہوں نے پوچھنا کہ محمد مراد کون ہے، اس لفظ محمد سے مراد کون محمد ہے. پھر اگلی بات میں دسنا تو کلمہ دونوں نے بھی لکھ کے لگایا ہوا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، ساڑیاں بھی آسان پڑھے. یہی پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی جب یہ گفتگو ہوئی، یہ مسئلہ گیا ضیاء الحق کے دور میں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں ہمارا سارا کچھ مسلمانوں کی طرح ہے، یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں. جب یہ قانون پاس نہیں ہوا تھا تو یہ ساری بحث ہوئی. میرے بھائیوں یہ معاملہ ہم اس کو اتنا نازک نہ سمجھے کہ ہم اس معاملے کو یہ سمجھے کہ یہ نہیں کوئی گالی ہے. اچھا رہی بات کہ ہم پہچان کیسے کریں، کیونکہ حق اور باطل کی پہچان کرنے کی کوئی اصول ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس کی پہچان کر سکیں. آپ کی اگر کسی سے گفتگو ہوتی ہے، جیسے وہ بھائی تھے، پھر میں نے ان کو بھی بتایا جب انہوں نے اس حوالے سے مجھ سے گفتگو کی کہ جی وہ آ کے اسی بات پہ پھر آ گیا یہ خاتم النبیین کے بارے سے کہ جی یہ تو اس طرح ہے. تو بس جب اس کہتا ہوں میں نے گفتگو جب اس نے شروع کی تو میں نے کہا بھی بس آپ مجھ سے گفتگو نہ کریں. بہتر ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا یا اس نے اس کو بھیج دیا. کیونکہ اصل میں پتہ کیا ہے، باطل بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں نا ان کے ایمان کو وہ ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان سے متزلزل ہو. اور ان کا جو گہراؤ ہوتا ہے جس ذریعے سے انہوں نے اپنے اندر آپ کو اپنی طرف کھینچنا ہوتا ہے، لے کر آنا ہوتا ہے، وہ ایسے سوالات ہی کرتے ہیں. جی کسی نے فرینچ کیوں نہیں ہوا، یہ تھا تو ایسے کیوں نہیں ہوا. اب وہاں کمزور لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یار آپ باتیں صحیح کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں میں اصل میں آپ کو سمجھانا یہی چاہ رہا ہوں، جس وقت آپ اس طرح سے پھر تسی اپنا ایمان تے بچا ہی نہیں سکتے. پھر تو کافر آ کے کوئی جی بتائیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس اللہ کے وہ نہیں. جس طرح ایک اللہ کے ولی تھے تو ایسے ہی موت کے وقت ان کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا جی بتائیں آپ محدث رہے ہیں، بتائیں اللہ کے ایک ہونے پہ کیا دلیل ہے. تو انہوں نے 360 دلائل دیے اور ہر دلیل کو اس نے رد کر دیا، ہر دلیل کو. پھر اس کے بعد ان کے جو مرشد تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ ہاں تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کو مانتا ہوں. عقیدوں میں دلائل نہیں مانگے جاتے، نہ کبھی اس بارے میں بندے کو سوچنا چاہیے عقیدہ بن گیا، ایمان بن گیا تو بن گیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول. تو پھر اگر آپ یہ دلیل اگر سمجھتے ہیں، بتائیں ہم میں سے کس نے آج تک اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا کسی نے حضور کو دیکھا ہے؟ پھر ایمان کا تھا. اور یہی تو ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان والے ہیں وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. 1450 سال گزر گئے حضور کا اعلان نبوت فرمانے کے بعد، بتائیں کس نے آج تک اللہ کو دیکھا ہے؟ بلکہ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر قوم کو تبلیغ کی، کس نے اللہ کو دیکھا؟ وہاں تو کوئی دلیل نہیں مانگتا. بھائی ایمان کہتے ہیں اس کو، ہم نے نہیں دیکھا ہم تب بھی ایمان رکھتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت بھی ایسے ہی ہے. اگر مگر نہیں ہمارا ایمان ہے کہ حضور آخری نبی ہے، آگے بندے کے جتنے مرضی دلائل ہو وہ چیز بنائیں گے بس. اور اب پہچان وہ میں اس طرف آ رہا تھا کہ پہچان کیسے کرنا. ایک ہی معاملہ ہے، اس کا ایک ہی بنیاد. اگر کوئی بندہ اگر کرے یا اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہے تو اس کو کہے بھی تو کی تو یہ دس تم مسلمان ہو؟ میں مسلمان ہوں. تم خاتم نبوت کے قائل ہو؟ جی میں قائل ہوں. کیسے قائل ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں؟ یہ مانتے ہو؟ کہ جی میں مانتا ہوں.
اب اس بات اگر کرتا رہے پھر تو چلو کوئی سمجھ آ رہی ہے. اب جب وہ اس بات نہیں کر رہا نہیں یہ کریں نہیں وہ اس کو پھر سمجھ نہیں آتا. اور بھائی مسلمان ہے تو وہ ڈھنکے کی چوٹ میں کہے کہ اللہ کے آخری نبی ہے محمد اسلام. اس نے اگر مگر کیا اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی پہچان کا طریقہ نہیں. آپ کسی سے گفتگو کریں یا کوئی آپ سے کرے یا وہ آپ سے یہ پوچھے تو یہ اگر وہ اگر مگر کرتا رہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے. اور جب وہ واقعی حقیقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور عقیدہ ختم نبوت میرے دین کی میرے مذہب اور اسلام کی اساس ہے پھر وہ ڈنگے نہیں چھوڑتے کہے بھائی میں اللہ کو آخری نبی مانتا بس تم مانتے ہو تو بتاؤ جے کوئی نہیں ہاں میں مانتا تو پھر وہ اگلی گل پتہ کی کرو تو وہ جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہو اس کا نام لیں غلام احمد قادیانی کا اور کہیں جی اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا بتاؤ کون ہے کافر ہے کہ نہیں. کوئی بھی بندہ ہے صرف وہی نہیں کوئی بھی بندہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے کون ہے وہ بس ابو کا سمجھ آ جائے. خیر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے. باقی